السلام علیکم۔ آج کا جو آرٹیکل ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے پاکستان پولی کرائسس۔ یہ اقدس افضل نے لکھا ہے اور ان کی رائٹنگ کے اندر اس پیس آف رائٹنگ میں جن دو چیزوں کو فوکس کیا وہ آج کے حالات کے مطابق ہی ہیں، اکانومی اور پالیٹکس کو۔ تو پولی کرائسس ایک پہلا ورڈ جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اس کے آلٹرنیٹیو سینونیمز دیکھتے ہیں۔ پولی کا مطلب ہوتا ہے سیورل۔ پولی کا ورڈ جہاں آتا ہے تو وہ بے شمار کے لیے آتی ہے، اسی طریقے سے مینی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ملٹی ڈائمینشنل اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، اور کرائسس کہتے ہیں بحران کو۔ بحران کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں ڈاؤن فال اور ڈکلائن۔ پھر ہے دا ریسنٹ۔ ریسنٹ کا مطلب حالیہ، ٹربولینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایونٹس۔ یہ جو حالیہ بگڑتے ہوئے، تو ٹربولینٹ کا مطلب ہے ڈسٹربنگ، کنفیوزنگ اور ہنڈرنس بیس، یعنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے۔ تو پاکستان کے جو بگڑتے ہوئے سیاسی اور معاشی حالات ہیں، آر مینیفیسٹیشنز، یہ علامتیں ہیں آف پاکستان وانس ان اے جنریشن پولی کرائسس۔ پاکستان کی جو نسل ہے وہ ایک دفعہ اس طرح کے ہمہ پہلو قسم کے بحران ضرور دیکھتی ہے۔ تو مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے ڈسپلے، مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے شو، مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے اپیرنس، مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے لکس۔ ملٹیپل کرائسس اوور لیپڈ۔ ملٹیپل کرائسس تو مختلف قسم کے جو بحران ہے اوور لیپ۔ اوور لیپ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اوور لیپ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جاتے ہیں۔ اوور لیپ کا مطلب ہے مکسڈ ہو جاتے ہیں۔ اوور لیپ کا مطلب ہے باؤنڈ ہو جاتے ہیں، یا آپس میں جڑ جاتے ہیں، یعنی بے تحاشا ہو جاتے ہیں۔ ری انفورسنگ ایچ ادر، تو ری انفورسنگ کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ پش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ پرسیو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے، اینڈ آلموسٹ سنو بالنگ آؤٹ آف کنٹرول، اور پھر ایک برف کی گیند کی طرح کی حالت بن جاتی ہے جو بے قابو ہو جاتی ہے۔ If such crises are left unchecked، unchecked کا مطلب ہوتا ہے ان پہ توجہ نہ دینا، یعنی اگنور کر دینا، اور اس طریقے سے لیفٹ کر دینا۔ اگر اس طرح کے معاملات کو بے قابو چھوڑ دیا جائے، they can bring about a violent system implosion، تو وائلنٹ جو ایک نظام ہے اس کا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ وائلنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریمسٹ قسم کا، ایکسٹریمسٹ کا قسم کا، انٹینس قسم کا، میسو قسم کا، ڈیزاسٹرس قسم کا، ڈیزاسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے امپلوئن۔ امپلوئن کا مطلب ہے دھماکہ، ایکسپلوژن کے معنی میں آتا ہے یعنی برسٹ آؤٹ۔ اٹ از ناٹ سرپرائزنگ، یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، that all stakeholders are now trying to get a handle on this upheaval، کہ جتنے بھی لوگ اس سے متعلقہ ہیں، اسٹیک ہولڈرز کا مطلب ہے جو بھی اس سے متعلقہ، یعنی کنسرنڈ لوگ ہیں، کنسرنڈ پیپل کو کہا جاتا ہے، کہ جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس بگاڑ پر قابو پا سکے، ہینڈل کر سکے۔ تو اپ ہیول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈسٹربنس، اس کا مطلب ہے کنفیوز جو نیچر ہے اس کو کہہ رہے ہیں، یا پھر ڈیزاسٹر ہی کا ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے، یا ڈیٹیریوریشن جو کنڈیشن ہے اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ، اسٹل اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ڈائسیکٹ، ابھی بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ڈائسیکٹ کریں۔ ڈائسیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کا مکمل تجزیہ کریں، یعنی اینالائز کریں۔ ڈائسیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایویلیویٹ کریں۔ ابھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اینالائز کریں، اس چیز کو ایویلیویٹ کریں، کہ in order to understand، تاکہ ہم سمجھیں why they took place، کہ ایسا کیوں ہوتا رہا، and what can be done، اور کیا کیا جا سکتا ہے to prevent، بچنے کے لیے۔ prevent کا مطلب ہے پروٹیکشن کے لیے، prevent کا مطلب ہے سیفٹی کے لیے۔ and catastrophes، اور such catastrophes in the future، catastrophes کا مطلب ہے، catastrophes کا مطلب ہے تباہیاں، بگاڑ،
ریشنز کو کہتے ہیں. میں ہم اس کو یوز کیا جاتا ہے وہیمنٹ یعنی وہیمنٹلی یعنی برے طریقے سے جو ورڈ اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈسٹرکٹیو تو یہ کیٹاسٹرافی کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ایون کیوٹک بھی اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے. In September 2021, with a compact still intact between different power centers. ستمبر 2021 میں جب ابھی مختلف جو طاقت کے منبع ہیں ہمارے ملک میں ان کے ابھی معاملات ٹھیک تھے. پاکستان's official foreign exchange reserves rose to cross $20 billion. تو پاکستان کے جو بین الاقوامی زر مبادلہ تھا وہ $20 بلین کو عبور کر چکا تھا. which was all time high جو ہمیشہ تاریخ میں بلند ترین تھا. But then two drivers almost simultaneously caused. Simultaneously کا مطلب ہے in the same time یعنی ہم اس کو contemporary کے معنی میں لکھ سکتے ہیں اور presence یا present کے معنی میں لکھ سکتے ہیں کہ same وقت میں. وہ اس ٹو ڈرائیورز اور دو عناصر جو تھے ڈرائیور سے مراد یہاں پہ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے ایک ہی وقت میں کاز دا کنٹریز فورن ایکسچینج ریزرو اس سے ملک کے جو بیرونی ذخائر تھے ٹو پلمٹ اس سے وہ گر گئے. پلمٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈکلائن ہو جانا, ڈکلائن کر گئے اور ڈی ویلیو ہو گئے ایک طرح سے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اور ڈکریز ہو گئے. اور پھر پرسپچوسلی یعنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ. پرسپچوسلی کا مطلب کر سکتے ہیں نوز ڈرائیو کے لیے ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے, پلنج کیا جا سکتا ہے اور یہ یعنی کم ہو گئے بڑی حد تک all the way down to less than 3 billion اور یہاں تک کہ وہ 3 بلین سے بھی کم آ گرے in February this year اس سال کی فروری کے مہینے تک کی بات. The first driver اب وہ جو دو عناصر تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو پہلا پہلو تھا وہ the political tussle. ٹسل کا مطلب ہوتا ہے تگ و دو جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اسٹرگل, کانفلکٹ, اسی طریقے سے اسکرمشز یہ زیادہ فزیکل وے میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کے جو یہ سیاسی ٹسل تھی that had first surfaced around October 2021 جو پہلے اکتوبر 2021 میں نظر آئی. This tussle then subsequently morphed. Subsequently کا مطلب ہوتا ہے alternatively یا eventually یعنی آخر کار یا اس کے بعد اور alternatively متبادل کے طور پہ. تو اس ٹسل نے آخر کار جو ہے وہ مورف ایک شکل اختیار کر لی. مورف کا مطلب ہوتا ہے to shape something, to mold something, to change something. اس نے بدل دیا فل بلون پولیٹیکل ایک مکمل سیاسی شکل کی صورت میں اینڈ کانسٹیٹیوشنل کرائسس اور ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی پیدا ہوا بائی لیٹ مارچ 2022 مارچ کے 2022 کے آخر تک. سو مچ سو یہاں تک that the new government found its hands tied کہ نئی آنے والی حکومت جو تھے ان کو لگا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. as it was kept under severe political pressure چونکہ وہ انتہائی سیاسی دباؤ محسوس کر رہے تھے by elements ان عناصر کی طرف سے that were still sympathetic to the previous government جو ابھی بھی ہمدردانہ احساس رکھتے تھے سابقہ حکومت کے بارے میں. تو sympathetic کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے ایموشنل ہونا اور کنسولنگ ہونا اور اسی طریقے سے فرینڈلی ہونا ایک سینس میں ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. The second driver was economic. دوسرا جو معاملہ تھا وہ اکانومی کا تھا. As a word come out of the COVID-19 pandemic in yearly 2020 جب دنیا جو تھی وہ کووڈ کے اس پینڈیمک سے اس بحران سے جو ایک وبا پینڈیمک ہوتا ہے بڑے پیمانے پر جو وبا پھیلتی ہے اسے ہم پینڈیمک کہتے ہیں. تو اسے ہم پلیگ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ڈیزیز کو اصل میں پینڈیمک جو کہا جاتا ہے ایٹ لارج بڑے پیمانے پر. جب دنیا اس سے باہر آئی پرائسز سٹارٹڈ رائزنگ ریپڈلی تو تیزی سے جو ہے وہ قیمتیں بلند ہونا شروع ہوگی. ریپڈلی انکریزنگلی کہہ سکتے ہیں. ماؤنٹنگ کا ورڈ یوز ہوگا اسی طریقے سے. انڈیٹڈ کا ورڈ یوز ہوگا انڈیٹڈ.
ریپڈلی ان دا گلوبل نارتھ ہاسٹیلیٹیز، اور اس کے علاوہ جو دنیا میں شمال میں اختلافات بن گئے تھے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین، اور اس میں وہی رشیا اور یوکرین کا معاملہ یعنی ان کی جنگ ان فیبرری 2022 میں ہو رہی ہے جو آج تک لیڈ ٹو 40 ایئر ہائی انفلیشن گلوبلی، اور اس سے دنیا بھر میں مہنگائی جو تھی وہ بڑے پیمانے پر جا پہنچی۔ تو انفلیشن کے لیے ہم ورڈ یوز کر سکتے ہیں پرائس ہائی کے معنی میں، اور اسی طریقے سے اسٹیگ فلیشن کا ورڈ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پوٹنگ میسو اسٹریس، اس سے بہت دباؤ آیا آن دا پاکستانی اکانومی، پاکستان کی معیشت پر، وچ واز آلریڈی اسٹرگلنگ، جو پہلے ہی کشمکش کر رہی تھی، جدوجہد کر رہی تھی، ود ہائی انفلیشن، بے تحاشا مہنگائی کی وجہ سے، اینڈ دا لیک آف جاب کریشن، اور اس وجہ سے بھی کہ جو ملازمتیں تھیں وہ بہت کم پروڈیوس ہو رہی تھی ان کے لیے، وہ بہت کم تھی۔ دا کمبائنڈ امپیکٹ آف دیز ٹو ڈرائیورز، ان دونوں عناصر کے مشترکہ جو اثر پڑا، تو امپیکٹ کا مطلب ہے افیکٹ، یہ جو مشترکہ افیکٹ ہوا، جو مشترکہ پش کیا گیا، جو مشترکہ فورس تھی پولیٹیکل اینڈ اکنامک ان دونوں کی، یعنی سیاسی اور معاشی حالات جو تھے، پلیڈ آؤٹ بائی ٹیکنگ پاکستان اکانومی، اس سے پاکستان کی معیشت کو کلوز ٹو اے ڈیفالٹ، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی طرف لے گئی۔ سمپلی پٹ ایز گلوبل آئل پرائسز اسکائی راکٹڈ، محض اگر صرف یہ ہم دنیا میں جو تیل کی قیمتوں کا بڑھنا ہے، اسکائی راکٹڈ کا مطلب ہے جو آسمان کو چھو جانا، یعنی رائزنگ، اور اس کے بعد ماؤنٹنگ، دین انارمس ہونا، انکریزنگ، یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں، اسکائی راکٹڈ ہوئی ہیں، پاکستان پالیسی میکرز ڈڈ ناٹ ٹیک آپٹیمل اکنامک ڈیسیژنز، آپٹیمل کا مطلب ہوتا ہے سیٹسفیکٹری، اور وہ بھی کم سے کم حالت میں، یعنی منیمم کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور ایکسیپٹڈ قسم کے، تو وہ تھوڑے سے بھی اچھے، تھوڑی حد کے بھی اچھے اقدامات نہیں اٹھا سکے، partially because they were too focused on riding out the political storm، کیونکہ ان کا زیادہ تر جو توجہ تھی وہ جو سیاسی طوفان تھی اس کو دیکھنے کی، یعنی سیاسی فریق کو ختم کرنے کی، اینڈ partially because optimal decisions، اور کچھ حد تک جو تھی وہ مختلف ایسے فیصلے جو تھے ان کو کرنے کی جو کسی حد تک وہ کر سکتے تھے۔ Because optimal decisions such as passing on higher oil prices، جیسا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، اور letting market forces determine the exchange rate، اور یہ کہ وہ جو مارکیٹ ہے ان کو ہی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ متعین کرنے کے لیے چھوڑ دیتے، entailed political cost، اور یہ جو سیاسی لاگت، سیاسی جو تکلیف اٹھانی پڑی جس میں وہ بزی رہے۔ انٹیلڈ کا مطلب ہوتا ہے لنگر آن ہونا، یا پھر بزی ہونا، یا انگیجڈ ہو جانا، یعنی جو اس میں پھنسے رہے، پولیٹیکل کوسٹ، اس سیاسی جو ان کو قیمت ادا کرنی پڑی، that the new government was not willing to pay، تو نئی حکومت وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، یعنی توجہ نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے وہ شدید مشکل کا شکار ہوئے۔ تم پولیٹیکوز کو جو ہے وہ انفارملی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ یوز کیا جاتا ہے پولیٹیشنز کے لیے۔ تو جو پولیٹیشنز تھے آلسو ایڈڈ فیول، انہوں نے تیل کا کام کیا ٹو دا فائر بائی مینوفیکچرنگ کیوس، انہوں نے بولنا شروع کر دیا، حالات کو بگڑنے کی طرف نشاندہی شروع کر دی۔ کیوس کا مطلب ہے ڈسٹرکشن، انہوں نے حالات کی ڈسٹرکشن کی نشاندہی شروع کر دی۔ کیوس کا مطلب ہوتا ہے ڈیزاسٹر کی نشاندہی شروع کر دی، اور ڈسٹربنس کی نشاندہی شروع کر دی۔ insisting that default was imminent، اور یہ اس چیز پر اصرار کرتے رہے کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ imminent کا مطلب ہے unavoided، جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس طریقے سے must، compulsory، اس طرح کے ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ hoping that this would force the system، اور امید کی کہ اس طریقے سے نظام کو دھکا لگایا جا سکتا ہے towards general elections، عام انتخابات کی طرف۔ The deliberate strategy، یہ جان بوجھ کے جو اپنایا گیا تھا طریقہ،
ڈیلیبریٹ کا مطلب ہے یہ جو طریقہ تھا، یہ جو ولنگلی اس کو لے کے گئے تھے، یہ جو انٹینشنلی اس کو لے کر گئے تھے، یہ جو فورسفلی اس کو لے کر گئے تھے، دیٹ امپلائڈ جو نافذ کی گئی ریزلٹڈ ان کریٹنگ نیڈ لیس پینک، اور اسے نتیجہ نکلا بے مقصد بگاڑ کا، تکلیف کا، دیٹ ڈیلیڈ اسٹیبلائزیشن، اور اس سے تاخیر سے اسٹیبل ہونا شروع ہوا حالات، بائی فورسنگ پیپل کہ لوگوں کو مجبور کیا گیا ٹو ایکوائر مور اینڈ مور فورن ایکسچینج کہ کسی طریقے سے بیرونی زر مبادلہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، دیر بائی فردر اسٹاکنگ انفلیشن ان دا کنٹری، اور اس طریقے سے مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ تو سٹوک کرنا مطلب ہوتا ہے انکریز کرنا، اور انفلیشن کہتے ہیں پرائس ہائیک کو۔ انفلیشن کا ورڈ جو یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائس ہائیک۔ Though the economy's external position has somewhat stabilized، اگرچہ معیشت کی جو بیرونی شکل و صورت ہے وہ کسی حد تک بیلنسڈ ہو چکی ہے۔ اسٹیبلائزڈ کا مطلب جو ہے اسے ہم پوائزڈ کے معنی بھی لکھتے ہیں اور بیلنسڈ کے معنی میں بھی لکھتے ہیں، اور اس کو نیوٹرل کے معنی میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ سارے یوز ہوتے ہیں اس کے معنی۔ This stabilization has come at a very steep cost، لیکن پھر بھی یہ جو ایک عدل پیدا ہوا ہے، یہ جو سکون پیدا ہوا ہے، اس میں ایک بڑی وسیع قسم کی سٹیپ ہے، ڈکلائن انکلائن ہے، آف آلموسٹ نو اکنامک گروتھ ڈیورنگ دس فسکل ایئر، کیونکہ اس بجٹ کے سال میں تقریباً کوئی بھی معاشی طور پہ پیداوار نہیں ہوئی۔ میگر 0.29%، تو میگر کا مطلب ہوتا ہے ویری مائنر، تو بہت تھوڑی ہوئی، ویری لٹل فیو کے معنی میں آئے گا، اور چنک کے معنی میں آئے گا، تو بہت تھوڑی تھی جو اس میں پیداوار ہوئی، جو کہ 0.29% رہی۔ الارمنگلی یہ خطرہ بنا لاسٹ ایئر سپر فلڈز ان دا کنٹری، اور اسی طریقے سے جس نے زیادہ ڈرا دیا وہ تھا گزشتہ سال کا سیلاب، اینڈ دا ہائیسٹ ایور انفلیشن، اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی، ووپنگ 38%۔ ووپنگ کا مطلب ہوتا ہے انکریزنگ، بڑھتی ہوئی، یا پھر آؤٹ برسٹنگ، باہر کو نکلتی ہوئی، اور اسی طریقے سے امینسو، بے تحاشا۔ تو ملک میں مہنگائی بڑھی جو کہ 38% تک گئی، have pushed an estimated 20 million additional people، اور اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ اس سے مجبور ہو گئے تقریباً 20 ملین لوگ پیپل بلو دا پاورٹی لائن، غربت کی لکیر سے بھی نیچے جانے میں، یعنی غربت کی تعداد اور بڑھ گئی۔ نمبر آف ان امپلائڈ پیپل ان پاکستان، ایسٹیمیٹس آلسو شو، اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں۔ ایسٹیمیٹس کا مطلب ہوتا ہے فگرز، ایسٹیمیٹس کا مطلب ہے سٹیٹس، نمبرنگ، تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں that the lack of economic growth will increase the number of unemployed people in Pakistan to more than 10 million۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ معیشت کی پیداوار میں جو ڈکلائن آیا، جو لیکنگ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے 10 ملین تک پاکستان کے اندر لوگوں کی بے روزگاری جو ہے اس میں افراد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ As the dust settles، جب یہ دھند جا کے رکے گی، جب یہ مٹی اپنے رستے سے ہٹے گی، رخ سے پیچھے ہوگی، منظر سے ہٹے گی، these recent events carry a number of policy lessons، اور پھر جتنے بھی معاملات ہم نے دیکھے، جتنے معاملات ہوئے، اس سے کوئی جو ہے سبق سیکھا جا سکے گا۔ First, these appealing economic indicators، appealing کا مطلب ہوتا ہے terrified، یہ جو خوف تباہی مچانے والے، یہ جو فرائٹننگ ڈرا دینے والے، یہ جو الارمنگ تنبیہ کرنے والے، یہ جو انڈیکیٹرز ہے، یہ جو ہمارے پاس علامتیں سامنے آئی ہیں، یہ جو ہمیں سائنز نظر آئے ہیں، یہ جو سمبلز نظر آئے ہیں، یہ جو ایلیمنٹس نظر آئے ہیں، یہ جو پوائنٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے انڈرسکور این ارجنٹ نیڈ، انڈرسکور کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ سگنیفائز کرتے ہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں این ارجنٹ نیڈ، ایک ضرورت کو، ایک بہت اہم ضرورت کو، ٹو گیٹ اے گریپ آن پاکستان اکنامک سلائڈ، کہ پاکستان کی معیشت جو پھسلتی جا رہی ہے اس کو اپنی گرفت میں لیا جائے، اسپیشلی ایز آلموسٹ 2 ملین ینگ پیپل، خاص طور پہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ نوجوان لوگوں کو، who enter the job market every year، جو ہر سال نوکری کے لیے جاتے ہیں،
جو ہر سال نوکری کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں ایدر فیس ان امپلائمنٹ یا ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور آر انڈر امپلائڈ یا پھر ان کو ایسی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کی من پسند یا متعلقہ سیلری نہیں ملتی. یعنی انڈر امپلائڈ کا مطلب ہے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، انڈر ایسٹیمیٹڈ، ناٹ ریکگنائزڈ ویل. تو ان کو صحیح طریقے سے ان کا رائٹ نہیں ادا جاتا. اینڈ آر فورس، اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے ٹو ٹیک اپ جابس کہ وہ ایسی ملازمتیں کریں آر ان ایڈوکیٹ ان ریلیشن ٹو دیئر ٹریننگ، جو نامناسب ہیں، جو ان ایڈوکیٹ ہے، جو مائنر ہیں، جو میگر ہیں، کسی طریقے سے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اس طرح کی جابس کریں اینڈ اکنامک نیڈ اور اپنی معاشی ضروریات کے لیے. اکارڈنگ ٹو دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایون پاکستان امپلائمنٹ الاسٹیسٹی ایٹ 0.5%، پاکستان میں جو بے روزگاری کی حد جاری ہے 0.5% اس نے بتائی. اٹ would ٹیک اکنامک گروتھ آف ایٹ لیسٹ 7%، اس سے معیشت جو ہے وہ تقریباً 7% تک لے جائے گا ٹو کریٹ اے سفیشینٹ نمبر آف جاب، اگر اچھی خاصی تعداد جو ہے نوکریوں کی پیدا ہوتی ہے تو. پالیسی میکرز مسٹ ایڈریس دیز جینوئن اکنامک کنسرن، جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو یہ معاشی جو حالات ہیں ان پریشانیوں کو ضرور مخاطب کرنا چاہیے. کنسرنز کا مطلب ہے یہ جو یہ اسپیکٹس ہیں، یہ فیسز ہیں، یہ ٹاپکس ہیں، یہ سبجیکٹس ہیں، ان کو ضرور کنسرن کرنا چاہیے، یعنی ایڈریس کرنا چاہیے. ایز دا کرنٹ اسٹیگفلیشن ہیز میڈ لائف اسپیشلی ڈیفیکلٹ. اسٹیگفلیشن کا مطلب ہے جہاں مہنگائی جو ہے وہ پھنس گئی ہے، یعنی انفلیشن کو ہی کو کہتے ہیں، پرائز ہائک کو کہتے ہیں، کہ جہاں مہنگائی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. لائف اسپیشلی ڈیفیکلٹ، اس سے خاص طور پہ زندگی مشکل ہو گئی ہے فار دا واسٹ میجورٹی آف دا پیپل، لوگوں کی اچھی خاصی تعداد کے لیے. فیلنگ ٹو ایڈریس دیز کنسرن، اور ناکام ہو گئی ہے حکومت ان تشویشناک چیزوں کو مخاطب کرنے میں، یعنی ان سے نبٹنے میں. will likely lead to a much more severe، اور اس سے امکان ہے کہ اور مزید پیچیدہ معاملہ ہو جائے گا. ایگزسٹینشیل آلموسٹ، جو کہ پہلے ہی ہے. ایگزسٹینشیل کا ورڈ جو ہے یعنی جو آلریڈی پریزنٹ ہے، یعنی اباؤنڈ کے معنی میں آتا ہے اور پریزنٹ کے معنی میں آتا ہے، جو پہلے ہی موجود ہے. پولی کرائسس ان دا نیئر فیوچر، اور قریبی مستقبل میں بے تحاشا قسم کے بحران جو ہیں وہ سر اٹھائیں گے. سیکنڈ، دوسرا یہ دا ابیلٹی آف سم ایلیمنٹس ٹو مینوفیکچر کیوس، اور دوسرے جو عناصر ہیں جو تباہی کو ترتیب دیتے ہیں، یعنی وہ پیدا کرتے ہیں ایسے حالات کے تباہی ہو، نقصان ہو. آلسو ہائی لائٹس دا کروشل رول، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہم کردار ادا کریں دیٹ ٹیکنالوجی اسپیشلی سوشل میڈیا، کہ ان سے نپٹا جائے خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جا کے. پلیڈ ان دا ریسنٹ کرائسس، کیسے انہوں نے حالیہ بحران میں کردار ادا کیا. نیلوفر صدیقی پولیٹیکل سائنس پروفیسر، نیلوفر صدیقی جو ہے سیاسی جو ہے وہ معاملات کو دیکھتی ہے، یعنی پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کے پروفیسر ہیں. آرگیوز، وہ دلائل دیتی ہیں. آرگیو کا مطلب ہوتا ہے آرگومنٹ دینا، یعنی اسٹیٹ کرنا اور ایکسپریس کرنا. انہوں نے دلائل دی ہے دیٹ دا ٹریڈیشنل پاکستانی پالیٹکس آف الیکٹیبلز، کہ یہ جو منتخب لوگوں کی جو روایتی سیاست تھی اینڈ پیٹرونیج، اور جو ان کی حفاظت کرتے تھے یعنی ادارے، اس چینجنگ، اب وہ بدل رہی ہے. اینڈ دیٹ پولیٹیکل پارٹیز آر انکریزنگلی ووئنگ ینگ ووٹرز، کہ جو سیاسی ادارے ہیں وہ بڑی حد تک نوجوان ووٹرز کے فیور میں جا رہے ہیں. ووئنگ کا مطلب ہے ان فیور یا ان لنک، اس معنی میں. these new narratives on through the new narratives on social media، اور وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر نیا رجحان بن رہا ہے اس کے ذریعے سے. نیریٹو کا مطلب ہے ڈسکشن، نیریٹو کا مطلب ہے آؤٹ لک، نیریٹو کا مطلب ہے پریزنٹیشن اور لکس وغیرہ. اس کے بعد سم آف دیز مینوفیکچر نیریٹیوز، ان میں سے کچھ جو یہ بنائے ہوئے بیانیے ہیں، سیڈلی آر بیونڈ دا پیل، افسوس سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بھدے ہیں. ایز وٹرول، اور اسی طریقے سے وہ ایسے ہیں جیسے شدید قسم کی تذلیل ہے.
وٹریول کا مطلب ہوتا ہے bitter insult کے معنی میں آتا ہے. ہیوملیشن کے معنی میں آتا ہے. ڈس رسپیکٹ کے معنی میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے چیپر وے میں آتا ہے. ہیز اینڈیڈ اپ ڈیمیجنگ دا نیشنل اسپرٹ، اور اس سے جو ہے وہ قومی جوش و جذبہ جو ہے وہ بگڑ گیا، اس میں انتشار آیا، تباہ ہوا. ینگ پیپل ان پرٹیکولر، خاص طور پہ جو نوجوان لوگ ہیں، آر لوزنگ فیتھ ان پولیٹیکل لیڈرشپس ابیلٹی. اب وہ سیاسی رہنماؤں کی جو صلاحیتیں ہیں ان پر اعتماد کرنا چھوڑ چکے ہیں. ٹو اسٹیئر پاکستان آؤٹ آف اٹس پریزنٹ سیٹ آف ڈیفیکلٹیز، ایسی صلاحیت کہ وہ پاکستان کو حالیہ مشکلات سے نکال سکتے ہیں. اسٹیئر کا مطلب ہوتا ہے لے کے چلنا، یعنی گائیڈ کرنا، ڈائریکٹ کرنا، ڈرائیو کرنا. وہ اس سے نکل چکے ہیں. ادر کنٹریز آلسو گو تھرو upheavals، دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی کنفیوژن کے دور سے گزرتے ہیں. upheaval کا مطلب ہے chaos، ڈسٹربنس. وہ بھی گزرتے ہیں، بٹ دا پیپل فائٹ بیک، لیکن لوگ واپس آ جاتے ہیں. ان دا کیس آف پاکستان، پاکستان کا معاملہ ایسا ہے، ایون وین دا اکانومی ہیز جنریٹڈ اے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس فار 2 consecutive months، کہ جب معیشت دو اکٹھے مہینوں کے اندر اس کا جو پیداوار تھی سرپلس ہوگی، دا پاکستانی روپی اسٹل سلائڈنگ اگینسٹ دا US ڈالر. پاکستان کی معیشت پھر بھی ایسی تھی کہ US ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں وہ پاکستان کی کرنسی کم ہوتی جا رہی تھی. پالیسی میکرز نیڈ ٹو فائنڈ ویز آف امپلائنگ ٹیکنالوجی، پالیسی بنانے والوں کو ضرورت ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے رستے نکالیں، ٹو کمیونیکیٹ فیکٹ، تاکہ وہ حقائق بتائیں، اینڈ کاؤنٹر ہیٹ اسپیچ، اور جو نفرت بھری گفتگو ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے کوپ کرنا، کاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے فیس کرنا، تو سامنا کیا جا سکے. ٹو پریونٹ دا یوتھ فرام لوزنگ ہوپ، تاکہ نوجوانوں کو روکا جائے امید کو چھوڑنے سے، تاکہ نوجوان امید کو چھوڑنے سے بچیں. دا سگنیفیکینس آف بیٹر کمیونیکیشن، یہ جو بہتر ہے تعلق گفتگو کا یا تعلق آپس میں رابطے کا، فار دا یوتھ، نوجوانوں کے لیے، کین ناٹ بی اسٹریسڈ ایون، یہ اتنا دباؤ والا نہیں ہوتا، ایز پاکستان از اے ویری ینگ کنٹری، اور کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا اس لحاظ سے نوجوان ملک ہے، ود اے میڈین ایج آف اونلی اباؤٹ 23 ایئرز، جس کی جو اوسطن عمر جیسے 23 سال ان لوگوں کا جن کی اوسطن عمر 23 سال ہے. بیٹر کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ، بہتر جو ہے تعلق کی بنیاد وہ بہت اہم ہے. ایز دا ایڈوینٹ آف جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جیسے کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کی جو دریافت ہے، از ناؤ میکنگ دا اسپریڈ آف ڈیپ فیکس ویری ایزی، اور اس سے جو ہے وہ ڈیپ فیکس کی فیسلٹی جو ہے بڑی آسانی سے مہیا کی جا رہی ہے. تو ایڈوینٹ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ایڈوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بگن یا انٹروڈکشن، اسٹارٹ. لاسٹ اینڈ پرہیپس موسٹ امپورٹنٹلی، آخری بات اور شاید بہت اہم بات، پاکستان پیرینیل پولیٹیکل پرابلم. پاکستان کا یہ جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، یہ جو چلتا ہوا مسئلہ ہے، یہ جو لنگر آن ہو رہا ہے فور لانگ ٹائم پیریڈ جو چل رہا ہے، نیڈس ٹو بی کنفرنٹیڈ، ضرورت ہے کہ اس کو فیس کیا جائے. کنفرنٹیڈ کا مطلب دوبارہ سے فیس کرنے کو کہتے ہیں، کوپ کرنے کو کہتے ہیں، ڈیل کرنے کو کہتے ہیں. ایوری فیو ایئرز، ہر چند سالوں میں، پولیٹیکل اسپیس، جو سیاسی خلا ہے ان دا کنٹری، ملک میں، سیمس ٹو بیکم ٹو نیرو، لگتا ہے وہ پھر بہت تنگ ہو جاتی ہے، فار سم پولیٹیکل پارٹیز، کچھ سیاسی جماعتوں کے لیے. سچ پرجز آر ایکسٹریملی ڈیمیجز، پرجز کا مطلب ہے صفائی کرنا، نکال پھینکنا کسی چیز کو، یعنی ایکسکلوڈ کر دینا، پیوریفائی کر دینا، اور اسٹرینتھن کر دینا. ایسی جو چیزوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے، ایکسٹریملی ڈیمیجنگ فار دا پولیٹیکل سسٹم ان دا لانگ ٹرم، لمبے پیمانے پر بڑے عرصے کے لیے سیاسی نظام کے لیے یہ چیز بڑی نقصان دہ ہے. بیکاز وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں جو بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات چلا رہی، وائبرنٹ کا مطلب ہوتا ہے الیکٹریٹی کے ساتھ، جو بڑے ہی پوزیٹیولی چل رہی ہوتی ہیں، جو بڑی سگنیفیکنٹلی چل رہی ہوتی ہے، جو بڑی امپریسولی چل رہی ہوتی ہے، وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز. ایز سیموئل ہنٹنگٹن آرگوڈ ان 1968، جیسے اس شخص نے، سیموئل نے 1968 میں یہ کہا، سرو ایز پرائمری سیف گارڈز اگینسٹ سوشل وائلنس، کہ یہ مدد کرتی ہیں، یہ سرو کرتی ہیں، ابتدائی طور پہ حفاظت کرتی ہے جو معاشرے کے اندر ایکسٹریمزم ہے اس کو.
پالیسی میکرز جو پالیسی بنانے والے ہیں must do their utmost، ان کو چاہیے کہ ضرور اپنی پوری توجہ لگائیں to ensure، اس چیز کو یقینی بنانے میں. ensure کا مطلب ہوتا ہے to fix it، to deal it، to set it، کہ وہ اس کو یقینی بنانے میں that the political space stays wide open، کہ سیاسی خلا رہنی چاہیے کھلی. so the political parties are given the opportunity، تاکہ سیاسی پارٹیوں کو، جماعتوں کو موقع ملے to evolve، کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے. ایوالو کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھال سکیں، یعنی اپنے آپ کو مورفیم کر سکیں، سیٹ اپ کر سکیں اور ڈیولپ کر سکیں کس چیز پہ. اور ودر اوے، یا پھر شاید وہ مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن ہوں کس طرح؟ ڈیموکریٹکلی، جمہوری لحاظ سے. تو ودر اوے کا مطلب ہے ڈائی، مر جانا، اینڈ اپ ہو جانا کسی چیز کا، بروکن ڈاؤن ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، ڈسپرسڈ ہو جانا، یہ ورڈز ہیں. پاکستان must not take an authoritarian turn، پاکستان کو نہیں چاہیے کہ ایک حکمرانہ قسم کا جو ہے وہ رخ اختیار کرے. as this would erase the tangible gains، کیونکہ اس سے جو ٹھوس فوائد ہیں this political system has made in the direction of democracy، جو اس سیاسی نظام نے جب جمہوریت کی سمت میں چلتا ہے جو حاصل کیے ہیں وہ اریز ہو جائیں گے، یعنی وہ جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گے، وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گے، ریموو ہو جائیں گے، وینشڈ ہو جائیں گے، ڈس اپیئر ہو جائیں گے، تو وہ ختم ہو جائیں گے جو مفائد حاصل کیے تھے. دس پولی کرائسس میں بھی ابیٹنگ، ہو سکتا ہے کہ یہ جو بحران ہے، جو کئی شکلوں پر مشتمل بحران ہے. ابیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پولی کرائسس میں بھی ابیٹنگ، ابیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا، ڈکلائننگ اور ڈیکریزنگ اور ڈس ماؤنٹنگ اور یہ سلائڈنگ. ہو سکتا ہے کہ یہ جو پولی کرائسس ہے، یہ کوئی ہمہ جہت قسم کا جو بحران ہے یہ کم ہوتا جائے، بٹ دس از ناٹ اٹس سوین سانگ، لیکن یہ ختم نہیں ہونے والا. سوین سانگ کا مطلب ہے فیئر ویل کرنا، کسی کو اینڈ اپ کر دینا اور کمپلیٹ کر دینا، یہ ختم نہیں ہونے والا. ایز دا کور ڈرائیورز ریمین انٹیکٹ، کیونکہ اصل عناصر جو ہیں وہ تو موجود ہی رہیں گے. انٹیکٹ کا مطلب ہے ایگزسٹنس ان کی رہے گی، سالڈ، مضبوط رہیں گے. اور in other words sorry there is a very high probability، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے. probability کا ورڈ یوز ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں possibility اور chances، امکان ہے. the future crisis will be more severe، کہ مستقبل میں آنے والا بحران جو ہے وہ زیادہ شدت کا حامل ہوگا. in other words، دوسرے پہلوؤں میں، دوسرے الفاظ میں، those people who are celebrating، وہ لوگ جو جشن منا رہے ہیں because they are convinced، کیونکہ وہ قائل ہو چکے ہیں this crisis has ended، کہ یہ بحران ختم ہو گیا ہے. could be in for a rude awakening، ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ خطرناک بیداری ہو، یعنی جب وہ اٹھے تو ان کے لیے ایک سرپرائز ہو. awakening کا مطلب ہوتا ہے بیداری، یعنی یہاں پہ کانشیس ہونا، کانشیسنیس، اویئرنیس اور اپرائزنگ، اس طرح کے معنی. تھینک یو.